السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اسرائیلی سرکاری میڈیا نے بتایا کہ امریکہ اور اسرائیل نے آج ہفتے کو اپنے حملوں کا ہدف ایران کے رہبر اعلیٰ علی خامنہئی اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو کیا تھا، تاہم ان حملوں کے نتائج کے بارے میں صورتحال نہیں ہے۔ اسرائیل کے سرکاری ٹی وی کان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس اکاؤنٹ پر بتایا کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی اور صدر مسعود پزشکیان حملوں کے اہداف میں شامل تھے۔ اس سے قبل ہفتے کو ہی اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے کہا کہ اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے خلاف بقا کو لاحق خطرے کے خاتمے کے لیے ایک کارروائی شروع کی ہے اور ایرانی عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ اپنی حکومت کے خلاف کھڑے ہوں۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان چھڑی جنگ خوفناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اب اسرائیل میں ایران کے حملے کا خوف بڑھ گیا ہے، لوگ دہشت میں مبتلا ہیں، پورے اسرائیل میں راکٹ سائرن بجائے جا رہے ہیں، ایمرجنسی حالات کا اعلان کر دیا گیا، لاکھوں شہری پناہ گاہوں کی طرف بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ایران نے تہران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد میزائلوں کی بارش کر دی تھی۔ حکام نے ملک بھر کے رہائشیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ محفوظ مقامات کے قریب رہیں، جبکہ آنے والے خطرات کو روکنے کے لیے فضائی دفاعی نظام کو کارکرد کر دیا گیا۔ وسیع پیمانے پر گردش کرنے والی سوشل میڈیا پوسٹ نے متعدد خطوں میں الرٹس کی آوازیں دکھائی۔ صارفین نے اطلاع دی ہے کہ شمالی اسرائیل سے وسطی علاقے تک سائرن سنائی دے رہے ہیں اور لوگ ڈر کے مارے گھروں میں چھپ رہے ہیں۔ اسرائیل نے ایران کے ایک اسکول پر وحشیانہ حملہ کیا۔ اس وحشیانہ حملے میں اسکول کی 40 طالبات جاں بحق ہو گئے۔ ایران کی سرکاری خبررساں NCIRNA کے مطابق حالیہ اسرائیلی فضائی حملے میں مناب شہر میں ایک پرائمری اسکول کو نشانہ بنایا گیا۔ اس اندھوناک واقعے میں 40 معصوم طلباء کی موت ہو گئی۔ اسرائیل اور امریکہ نے مشترکہ طور پر ایران کے متعدد شہروں پر میزائل داغے ہیں۔ اب یہ میزائل تیل کی تجارت کے لیے انتہائی اہم سمجھے جانے والے شہر مناب تک پہنچ چکے ہیں۔ اس حملے میں جنوبی ایرانی صوبے ہرمزگان کے شہر مناب میں لڑکیوں کے ایک پرائمری اسکول کو نشانہ بنانے کی اطلاع ہے۔ ایران پر حملے کے شعلوں میں اب پورا مشرق وسط جھلس رہا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کے آپریشن رورنگ لائن کے جواب میں ایران نے ایک ایسا قدم اٹھایا ہے جس سے پوری دنیا خوفزدہ ہو گئی۔ ایران نے اب اس جنگ کے شعلے پورے خلیجی خطے میں پھیلا دیے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ایران نے پڑوسی ممالک متحدہ عرب امارات، بحرین پر بھی میزائل داغ دیے ہیں۔ یہ حملہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انا پر براہ راست حملہ ہے، جس میں انہوں نے خلیجی ممالک کے تحفظ کی یقین دہانی کرائی تھی۔ اب یہ تنازع صرف دو ملکوں کے درمیان نہیں ہے بلکہ ایک زبردست جنگ کی شکل اختیار کر چکا ہے، تو پورے مشرق و سطح کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ امریکہ کے متحدہ عرب امارات، بحرین، کویت، قطر، عمان، سعودی عرب، اردن اور عراق میں بڑے فوجی اڈے ہیں۔ ایران پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ اگر اس کی سرزمین پر حملہ ہوا تو وہ ان ممالک کو بھی نہیں بخشے گا جنہوں نے امریکہ کو پناہ دی ہے۔ دبئی اور منامہ، بحرین کے مضافات میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ اگرچہ پیٹریاٹ جیسے ان ممالک کے فضائی دفاعی نظام نے فضا میں کئی میزائل مارے گرائے ہیں، لیکن اس حملے نے سرمایہ کاروں اور سیاحوں میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران کی ان دھمکیوں سے خوفزدہ تھا، لیکن اس جوابی حملے نے ثابت کر دیا ہے کہ ایران ہر طرح کی جنگ کی حالت میں ہے۔ ترک وزیر خارجہ حاقان فیدان نے آج ہفتے کو امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر کی گئی بمباری کے بعد ایران، عراق، سعودی عرب، مصر اور انڈونیشیا کے اپنے ہم منصبوں سے الگ الگ ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ ترک وزارت خارجہ کے ذرائع کے مطابق فیدان نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی، عراقی وزیر خارجہ فواد حسین، مصری وزیر خارجہ بدر ابوالعاطی اور انڈونیشیائی وزیر خارجہ سوگیونو سے الگ الگ ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ بات چیت کے دوران سینئر سفارتکاروں نے خطے میں تازہ ترین پیش رفت اور حملوں کو روکنے کے لیے ممکنہ اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ اسرائیل اور امریکہ نے آج ہفتے کی صبح ایران کے خلاف حملے کیے اور اس کا جواز انہوں نے ایرانی حکومت کی مبینہ جانب سے لاحق خطرات کے طور پر پیش کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے خلاف اپنی بقا کے لیے خطرے کو ختم کرنے کے لیے ایک کارروائی شروع کی ہے اور ایرانی عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ آج ہفتے کو نتنیاہو نے ایک ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ میرے بھائیوں اور بہنوں، اسرائیل کے شہریوں، کچھ ہی دیر پہلے اسرائیل اور امریکہ نے ایران میں موجود دہشت گرد حکومت کی جانب سے لاحق اپنی بقا کے لیے خطرے کو ختم کرنے کے لیے کارروائی کا آغاز کیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ ہماری مشترکہ کارروائی بہادر ایرانی عوام کو یہ موقع فراہم کرے گی کہ وہ اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کریں۔ وقت آ گیا ہے کہ ایران کے تمام لوگ جبر و استبداد کی زنجیروں کو توڑ دیں اور ایک آزاد اور امن پسند ایران کی بنیادیں رکھیں۔ نتن یاہو نے بیان سے ایسا ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ وہ ایران کے لیے ہمدرد ہے، ایران کے عوام کے لیے یہ ہمدردانہ کارروائی کر رہا ہے۔ ایران کی جانب سے میزائل داغے جانے کے بعد اسرائیل نے ملک گیر انتباہ جاری کر دیا۔ یہ انتباہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کے بعد سامنے آئے۔ الجزیرہ نے رپورٹ کیا کہ ایران کے میزائل حملوں کے بعد دھماکوں نے شمالی اسرائیل کو ہلا کر رکھ دیا۔ دھماکوں کی بعض گشت عین اس وقت ہوئی جب اسرائیلی فوج نے کہا کہ وہ اپنے فضائی دفاعی نظام کو ایرانی حملوں پر قابو پانے کے لیے استعمال کرے گی۔ دوسری جانب لبنان سے حزب اللہ اور یمن سے حوثیوں نے اسرائیل پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ ایرانی حملوں کے اسرائیل میں کسی جانی یا مالی نقصان کے بارے میں فوری طور پر اطلاع نہیں ملی۔ ایران کی جانب سے قطر میں امریکی بیس کو میزائل کے ذریعے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ قطر کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ایرانی میزائل کو پیٹریاٹ ڈیفنس سسٹم نے ناکارہ بنایا۔ ایران نے متحدہ عرب امارات میں واقع امریکی بیس پر بھی میزائل داغ دیے ہیں۔ ایران نے آج ہفتے کو امریکہ اور اسرائیل پر فوجی جارحیت کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حملے اس کی خود مختاری کی خلاف ورزی اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 2.4 کی پامالی ہے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ حملوں میں متعدد شہریوں میں دفاعی ڈھانچوں اور شہری مقامات کو نشانہ بنایا گیا اور یہ حملے اس وقت کیے گئے جب تہران اور واشنگٹن ایک سفارتی عمل میں مصروف تھے۔ بیان میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ ایران نے جنگ کو روکنے کے لیے سفارتکاری کو اولین ترجیح دی تھی، مگر اب وطن کے دفاع کا وقت آ گیا ہے اور مسلح افواج کھاتے اور طاقتور انداز میں جواب دیں گی۔ تہران نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت خود دفاع کا حق تسلیم کیا اور سلامتی کونسل اور بین الاقوامی برادری سے مشترکہ امریکی اسرائیلی حملے کی مذمت اور فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایران میں بڑے پیمانے پر جنگی کارروائیاں شروع کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اس کے نتیجے میں امریکی جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ یہ حملے ایرانی میزائلوں کو تباہ کرنے اور اس کی بحریہ کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ یہ کارروائیاں امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے بارہا دی گئی ان تنبیہات کے بعد کی گئی ہے کہ اگر ایران نے اپنے جوہری اور بیلسٹک میزائل پروگرام کو جاری رکھا تو اس پر دوبارہ حملہ کیا جائے گا۔ آج ہفتے کو صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری کیے گئے ایک ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ میں یہ بیان ہلکے انداز میں نہیں دے رہا، ایرانی حکومت قتل کی خواہاں ہے۔ متحدہ عرب امارات نے ابو ظہبی میں ایرانی میزائل حملوں میں پاکستانی شخص کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ کی جانب سے آج ہفتے کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے ان حملوں کے نتیجے میں اپنی جان سے جانے والے پاکستانی شہری کے اہل خانہ سے تعزیت اور دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم ان سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات خطے کے ان تمام ممالک سے اظہار یکجہتی اور حمایت کا اعادہ کرتا ہے جو ان حملوں سے متاثر ہوئے۔ وادرے کے مشرق و سطح میں کشیدگی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی، جہاں کئی خلیجی عرب ریاستوں نے کہا ہے کہ وہ ایرانی میزائلوں کا نشانہ بنے ہیں۔ تہران نے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے بعد جوابی کارروائی کا عزم ظاہر کیا تھا، جس کے نتیجے میں تنازع ایک ایسے عرب خطے تک پھیل گیا جو نسبتاً محفوظ سمجھا جاتا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے سرکاری میڈیا کے مطابق ابو ظہبی میں ایک شخص ہلاک ہوا جو پاکستان سے تعلق رکھتا تھا۔ مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا کی بڑی بین الاقوامی ایئر لائنز نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیانات پر کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر جاری حملوں اور اس کے نتیجے میں فضائی حدود کی بندش کے بعد متعدد پروازیں معطل، منسوخ یا متبادل راستوں پر منتقل کر دی گئی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی ایئر لائن السعودیہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ خطے میں پیش رفت اور فضائی حدود کی بندش کے باعث اس نے کئی پروازیں منسوخ کر دی۔ ایئر لائن کے مطابق یہ فیصلہ فضائی سلامتی اور سیکورٹی کے معیارات کے مطابق کیا گیا ہے۔ ایئر عربیہ نے بھی کہا ہے کہ بدلتی ہوئی صورتحال اور فضائی حدود کی بندش کے باعث اس کی پروازیں منسوخی، تاخیر یا متبادل روٹس کا سامنا کر رہی ہے۔ ایئر انڈیا نے وسیع پیمانے پر معطلی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ مشرق وسطی کے بعض حصوں میں پیدا ہوئی صورتحال کے پیش نظر
مشرق وسطیٰ کے تمام مقامات کے لیے ایئر انڈیا کی تمام پروازیں معطل کر دی گئی ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے آج ہفتے کو خطے کے کئی رہنماؤں سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور ایرانی جارحیت پر گفتگو کی۔ یہ رابطے ایک ایسے وقت میں کیے گئے جب ایران کی جانب سے خلیج کے کئی عرب ممالک کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ اس سے قبل ایرانی حکام نے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ہفتے کی الگ صبح ایران کے مختلف شہروں پر کیے گئے حملوں کے جواب میں کارروائی کا عزم ظاہر کیا تھا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان، بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ، قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی، کویت کے امیر شیخ مشعل احمد الجابر ال صباح اور اردن کے شاہ عبداللہ دوم سے بات چیت کی۔ سعودی ولی عہد نے برادر رہنماؤں کے ساتھ مکمل یکجہتی اور حمایت کا اعادہ کیا اور کہا کہ سعودی عرب ان کے ممالک کے خلاف ایرانی جارحیت کے جواب میں مدد فراہم کرنے کے لیے اپنے تمام وسائل بروئے کار لانے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملوں اور تہران کی جوابی کارروائیوں نے نہ صرف ایک بڑے علاقائی جنگ کے خدشات کو بڑھا دیا ہے بلکہ عالمی توانائی منڈیوں کو بھی شدید غیر یقینی صورتحال سے دوچار کر دیا۔ ماہرین کے مطابق اگر تیل کی پیداوار اور ترسیل کے راستوں کو نقصان پہنچا تو عالمی خام تیل کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اوپیک کارکن ایران دہائیوں سے امریکی پابندیوں کے باوجود دنیا کے بڑے تیل پیدا کرنے والے ممالک میں شامل ہے۔ 1974 میں ایران کی روزانہ تیل کی پیداوار تقریباً 60 لاکھ بیرل تھی۔ اس وقت وہ امریکہ اور سعودی عرب کے بعد تیسرا بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک تھا۔ آج ایران تقریباً 31 لاکھ بیرل روزانہ تیل پیدا کرتا ہے۔ ایران کے پاس دنیا کے تیسرے بڑے ثابت شدہ تیل ذخائر بھی موجود ہیں، جس کی وجہ سے عالمی توانائی نظام میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ پابندیوں کے باوجود ایران روزانہ 13 سے 15 لاکھ بیرل تیل برآمد کرتا ہے، جس کا تقریباً 80% چین کو جاتا ہے۔ اگر ایران کے تیل کے کنوؤں، ریفائنریوں یا برآمدی ٹرمینلز کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو عالمی سپلائی کو بڑا دھکا لگ سکتا ہے۔ اصل خطرہ صرف ایران کی پیداوار نہیں بلکہ اسٹریٹ آف ہارموز ہے، جو دنیا کے سب سے اہم تیل گزرگاہوں میں شمار ہوتی ہے۔